بعد رسول دربار رسول کا منظر عجیب ہے، بی بی کو ملی ہے کیسی وراثت رسول کی۔ اب آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے خطیب اہل بیت جناب فرحان علی صاحب آف ملتان رونق افروز ممبر ہوں گے۔ ان کے فوری بعد علامہ امین شہیدی، ان کے بعد ذاکر اہل بیت حسن رضا ہاشم، ان کے بعد ذاکر تنویر عباس شیخانہ اور حرف آخر کے طور پر علامہ ذاکر فیاض حسین سیال آف جھنگ۔ برائے خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات۔ اے کلمہ گو تو ہی بتا ہوا کار ساز کون، اور برچھیوں کے آگے ہے عبادت نواز کون۔ مسجد کے آگے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ برائے خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہ و اولادہ المعصومین ابی القاسم محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ خالق اکبر اس مجلس اعزاء کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اس مجلس کا ثواب بانیان کی مرحومین کی روح کو ایصال فرمائے، امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے، امام زمانہ کے صدقے ہمارے دل میں جتنی دعائیں ہیں ساری قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، میں نے آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں حضور فرما رہے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ایک سال آیا رسول کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا فرمان ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اگر علی دنیا میں موجود نہ ہوں تو پھر ہم کس کے چہرے کو دیکھیں، پھر ہم عبادت کہاں سے حاصل کریں؟ تو رسول نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت۔ سائل نے پھر سوال پلٹایا یا رسول اللہ، بنو امیہ کا دور ہو، علی کے ذکر پر پابندی ہو، پھر ہم کس کا ذکر کریں؟ رسول نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ یہ وہ محبت ہے کسی کو سلمان بنا دیتی ہے، کسی کو ابوذر بنا دیتی ہے، کسی کو کمبر بنا دیتی ہے، تو کسی کو بہلول بنا دیتی ہے۔ بہلول کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ بہلول بیٹھے ہیں دریا کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر ایک مشکیزہ ان کے ہاتھ میں ہے، اس میں پانی بھرتے ہیں، زمین پر پھینک دیتے ہیں، پانی بھرتے ہیں زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ ہارون رشید کا گزر ہوا، وہ یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا، پھر بہلول کے قریب آ کر کہنے لگتا ہے بہلول، میں اتنی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم اس مشکیزے میں پانی بھرتے ہو، زمین پر پھینک دیتے ہو، پانی بھرتے ہو، زمین پر پھینک دیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ بہلول کہتا ہے میں سارے دریا کے پانی کو اس مشکیزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر آ نہیں رہا۔ ہارون رشید مسکرایا، کہنے لگا بہلول بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے دریا کا پانی اس چھوٹے سے کوزے میں آ جائے؟ بہلول مسکرا کر کہتا ہے ہارون رشید تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا، جب اتنے بڑے دریا کا پانی اس چھوٹے سے کوزے میں نہیں آ سکتا تو تمہاری عقلوں میں علی کہاں سے آ سکتا؟ علی یہ وہ ہستی ہے، اگر کائنات میں
نبی کے بعد کوئی افضل ترین ہستی ہے تو اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی بدولت میں جنت میں چلا جاؤں. حضور نے فرمایا 5 چیزیں کرو. رمضان کے روزے رکھو, نماز پنجے گانا عطا کرو, جنابت کا غسل کرو اور حج کرو اور علی کی ولا رکھو. 5ویں کیا ہے؟ علی کی ولا رکھو. پھر رسول نے کہا مجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے رسالت عطا کی, جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا, اگر تو 1000 سال نماز پڑھے, 1000 سال روزے رکھے, 1000 سال حج کرے, 1000 سال انبیاء کے ساتھ مل کر جہاد کرے, اگر تیرے دل میں علی کی ولایت نہیں ہوگی تو جہاں دوسرے جہنم میں جا رہے ہوں گے وہاں تو بھی جا رہا ہوگا. نبی کی حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. نبی فرماتے ہیں ہماری محبت پہ جو شخص مرتا ہے قبر میں اس کے لیے 2 دروازے جنت کی طرف کھولے جاتے ہیں. ہم سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک دروازہ کافی تھا, یہ 2 دروازے کیوں آ گئے؟ رسول فرماتے ہیں ایک دروازہ ہماری محبت کا صلہ, دوسرا ہمارے دشمن پہ لعنت کا صلہ. کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایام ہیں, ان کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں. امام موسیٰ کاظم قید میں دعویٰ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں جو دنیا پر حکومت کرتا ہوں. ایک شخص بھونکنے لگا کہ یہ کیسا امام ہے جو قید میں رہ کر کہہ رہا ہے کہ میں دنیا پر حکومت کرتا ہوں, در حالانکہ اس کے قید کی چابیاں دربان کے پاس ہیں اور باہر سے تالا ہے. تو علی کے ماننے والے, مولا کے ماننے والے اس کے پاس ہے. مولا ایک شخص ایسے بھونک رہا ہے. مولا نے کہا اسے میرے پاس بلاؤ. اسے پاس بلایا گیا. مولا نے کہا تو کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا میں نے یہی کہا ہے یہ کیسا حاکم ہے جو قید میں رہ کر کہہ رہا ہے کہ میں دنیا پر حکومت کرتا ہوں. مولا نے کہا اچھا یہ بتا تیرے جسم پر حکومت کس کی ہے؟ اس نے کہا مولا میرے دل کی. مولا نے کہا تیرا دل کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا پسلیوں میں قید ہے, پسلیوں میں قید ہے. توجہ میری طرف, پسلیوں میں قید ہے. مولا نے کہا تو نے اپنے سوال کا جواب تو خود ہی دے دیا. جو دل پسلیوں میں قید رہ کر جسم پر حکومت کر سکتا ہے تو موسیٰ کاظم بھی قید میں رہ کر دنیا پر حکومت کر. بس عزادارو, نبی کے بعد مسلمانوں نے سیدہ کو بہت ستایا, جس کے احترام میں خود نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بس اتنا نہیں عزادارو, نبی کھڑے ہو جاتے, فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے اور ہاتھ کے بوسے لیا کرتے تھے. جس ہاتھ کے بوسے نبی لیا کرتے تھے اس ہاتھ سے نبی کے بعد سیدہ سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی. روایت میں ہے کہ جب نبی کے بعد مسلمانوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کر سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی نا, تو پیچھے کھڑی تھی سیدہ. جب دروازے کو آگ لگ گئی تو ایک کمینے نے دروازے کو دھکا دیا. دروازے کا سیدہ پر گرنا تھا کہ یہ 40 کے 40 کمینے دروازے کے اوپر سے گزر گئے. دروازے کے اوپر سے گزرنا تھا. سیدہ چیخ کر کہتی ہے ہائے میری پسلیاں ٹوٹ گئی, ہائے میرا محسن شہید ہو گیا.